الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ عالی میں التجا ہے کہ اللہ تعالی عزیز قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ کچھ دنوں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ درس و تدریس کا سلسلہ رکا رہا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندگی باقی ہے احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ آل حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ہم آپ سے آپ کے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور آپ کو ہم عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں رب لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہمت کر کے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ان بچنے کی برکت سے تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشات کو میں اپنی رحمت سے خود ہی معاف کرتا رہوں گا۔ بڑا احسان ہے کہ مالک نے فرمایا کہ اگر تم ہمت کر کے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ میں اپنی رحمت سے خود تم سے دور کرتا رہوں گا۔ تو بڑے گناہوں سے بچنا، اس کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہ خود بخود معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کے ہر قدم پر عموماً لغزش ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کو بندہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین نے انعام فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے تم بچو، میں تمہارے چھوٹے خود بخود معاف کر دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ عبادات کی برکت سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، یعنی ایک بندہ جمعہ ادا کرتا ہے پھر دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے تو درمیان میں جس عرصے میں گناہ ہوئے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس آدمی نے اچھی طرح وضو کیا، من توضأ فاحسن الوضو خرجت الخطایا من جسدہ، جس آدمی نے اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے وضو کی برکت سے اس کے جسم سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان دوسرے کو مسکرا کر ملتا ہے، مسکرانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے نا کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ سمجھ آئی ہے کہ بڑے گناہوں سے بندہ بچے تب چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، لیکن اگر بندہ بڑے گناہوں پر اصرار کرتا رہے، بڑے گناہوں پر ڈٹا رہے تو پھر چھوٹے گناہ ایسے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، قرآن و سنت کی اصطلاح میں یہاں کبائر اور سیئات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ۔ لیکن یہ گناہ مالک کی شایان شان اگر دیکھا جائے، مالک کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی یعنی انسان کی خطا ہے کہ مالک حقیقی کی نافرمانی کرے۔ بڑا گناہ چھوٹا گناہ، مالک کی شایان شان کوئی بڑا چھوٹا نہیں، لیکن جرم کی نوعیت کے اعتبار سے یہ بڑے چھوٹے ہیں۔ ایک جرم بہت سخت ہے وہ بڑا گناہ میں شمار ہوا، ایک جرم چھوٹا ہے وہ چھوٹے گناہ میں شمار ہوا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہوں کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے اور کیے جائے۔ اگر چھوٹے گناہ پر اصرار کرے گا یہی بڑے بن جاتے ہیں، اگر بڑے گناہوں سے توبہ کرے گا تو نہ بڑے رہیں گے نہ چھوٹے رہیں گے۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے چھوٹا بچھو کاٹ لے تب بھی تکلیف ہوتی، بڑا بچھو کاٹے تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑے گناہ سے بڑا بچھو کاٹنے سے زیادہ تکلیف ہوگی، چھوٹے گناہ سے چھوٹا بچھو کاٹے تو کم تکلیف ہوگی۔ تو یہ بوجھ ہوگا قیامت کے دن، یہ گناہ بوجھ ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ آدمی اپنے گناہ بڑے بڑے گناہوں سے جیسے لدا ہوگا، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے جسم پر لدے ہوں گے، اور اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اور کبیرہ گناہ اصطلاح میں کیسے کسے کہتے ہیں؟
کبیرہ گناہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت میں جس پر قرآن و سنت میں کوئی حد مقرر کی گئی ہے اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، یا قرآن و سنت میں اس گناہ پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کے اندر کسی گناہ پر حد ہو یا اس گناہ پر لعنت کے الفاظ وارد ہوں یا پھر جہنم کی وعید ہو اس کو بڑا گناہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی صغیرہ گناہ کہتے ہیں، باقیوں کو چھوٹا گناہ کہتے ہیں۔ تو اب بڑے گناہ وہ معاف کیسے ہوں گے؟ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ انسان جتنی بڑی عبادت اور ریاضت کر لے، جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا، اس پر نادم نہیں ہوگا، گناہ کو چھوڑے گا نہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کرے گا اور تلافی معافات نہیں کرے گا، اس وقت تک توبہ اس کی پوری نہیں، تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں مختلف عنوان سے کبائر اور صغائر کو شمار کیا گیا ہے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے روایات کی روح سے عرض کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری و مسلم میں کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو ساجی یا شریک ٹھہرائے۔ نمبر 2 جھوٹی گواہی دے۔ نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرے۔ اب یہ بہت بڑے گناہ حدیث پاک کے اندر ان کو بڑا گناہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ کل میں بڑا ہو کر اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے اور وہ میرے کھانے میں شریک ہوگا۔ پھر پوچھا گیا کون سا بڑا گناہ، فرمایا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا، بدکاری کرنا۔ بدکاری خود بہت بڑا جرم ہے، لیکن خصوصاً پڑوسی جس کے حقوق بندے پر لاگو ہوتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں خیانت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح صحیح ہے ان کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ وہ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، اس وقت تو اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ آج تو لوگ ماں باپ کو گالی دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، منہ پر بیٹھے ہوئے گالی دے دیتے ہیں، لیکن صحابہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو مطلب یہی ہوا کہ تم اس کا سبب ٹھہرے، اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا تم سبب ٹھہرے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کبیرہ گناہ شمار کیے، فرمایا شرک کرنا، قتل ناحق، یتیم بچوں کا مال کھانا، سود کی آمدنی کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا بخاری شریف کی روایت کے اندر۔ اور بعض روایت میں آیا کہ ایک آدمی کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ دارالکفر سے دارالہجرت دارالاسلام کی طرف آیا پھر وہاں سے واپس چلا گیا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح بعض دوسری روایات میں اور بھی گناہ شامل کیے گئے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی پر عیب جوئی کرنا، اس کی آبرو ریزی کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسلمان کی آبرو کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی آبرو ریزی کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسے بات کر رہے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ دو نمازوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے اکٹھے کر کے پڑھ لینا، عصر اور مغرب پڑھ لی، یہ ظہر اور عصر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی، دو نمازوں کو بلا کسی وجہ کے اکٹھا کر کے پڑھنا۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اس کے عذاب اور سزا سے نڈر ہو جانا، بے خوف رہنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خائب اور خاسر ہو جائے، 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، فرمانے لگے کون وہ محروم القسمت اور برباد آدمی ہے جس کو آپ بد دعا دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنا پاجامہ یا اپنی تہبند لٹکاتا ہے وہ خائب اور خاسر ہو جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے پر خرچ کر کے احسان جتلائے، تیسرا وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، چوتھا وہ آدمی جو اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹ بولے، افسر یا بادشاہ آدمی
جو عیالدار ہونے کے باوجود متکبر رہے۔ چھٹا وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کرے کہ مجھے دنیا کا مفاد ملے۔ اور اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ چند آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، وعیدات ہیں، یہ کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ شرابی، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلانے والا، جنات یا شیاطین کے ذریعے مدد مانگ کر لوگوں کو بتلانے والا، غیب کی خبریں بتلانے والا، اور دیوس بغیرت آدمی، جو آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کی بہن کیا کر رہی ہے، اس کی گھر والی کیا کر رہی ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرے اور یعنی وہ برائی میں مبتلا اور یہ روکنے کی طاقت نہ رکھتا، یہ دیوس ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کرے۔ تو یہ چند ایک گناہ میں نے آپ کے سامنے شمار کیے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو گناہوں کی نوعیت مختلف ہے، جرم کی نوعیت کی وجہ سے گناہ کا حکم لگتا ہے کہ اس نے بڑا جرم کیا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس نے چھوٹا جرم کیا یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔